خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی نشانیوں پر، لیکن ٹھہریں، یہ صرف مستقبل میں کیا ہوگا اس کی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ ہم ذرا گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نشانیاں دراصل ہمارے لیے ایک روحانی تنبیہ، ایک ویک اپ کال کیسے ہیں اور ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور یہی خیال ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے کہ قیامت کی نشانیاں صرف مستقبل کی پیشن گوئیاں نہیں ہیں، یہ روحانی طور پر بیدار کرنے والی پکار ہیں۔ یہ ایک دعوت ہے کہ ہم ان نشانیوں کو صرف آنے والے وقت کے واقعات کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ انہیں اپنے آج پر، اپنے حال پر غور کرنے کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نشانیوں کا آخر گہرا مقصد ہے کیا؟ کیا یہ بس مستقبل کے واقعات کی ایک چیک لسٹ ہے، یا ان کے پیچھے کوئی بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، جو شروع کے علماء تھے نا، وہ اکثر ان نشانیوں کو ایک اخلاقی اور روحانی رہنمائی کے طور پر دیکھتے تھے۔ خاص طور پہ جب معاشرے میں کوئی فتنہ، کوئی انتشار کا دور ہوتا تھا، تو وہ ان نشانیوں کی طرف دیکھتے تھے۔ تو یہاں دو بالکل الگ الگ سوچ کے زاویے ہیں۔ ایک طرف تو ہم ان نشانیوں کو مستقبل کے واقعات کا ایک ٹائم ٹیبل سمجھ سکتے ہیں، جس سے صرف یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ بھئی کب کیا ہوگا۔ دوسری طرف ہم انہیں ایک آئینے کی طرح دیکھ سکتے ہیں، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں اب اسی لمحے میں کیسے جینا چاہیے۔ یہ ہمیں اخلاقی رہنمائی دیتا ہے۔ چلیں اب ذرا اس اخلاقی آئینے والی بات کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور شروعات کرتے ہیں چھوٹی نشانیوں سے۔ یہ وہ آہستہ آہستہ ہونے والی معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی تبدیلیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے، اور وہ ہے فتنہ۔ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش، انتشار، کوئی ایسی حالت جو ایمان کو پرکھے۔ تو اکثر چھوٹی نشانیوں کو اسی فتنے کے اشارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو یہ بتاتی ہیں کہ معاشرے کی اخلاقی حالت کیسی چل رہی ہے۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ علماء ان نشانیوں کو ایک اخلاقی آئینہ کہتے تھے۔ یہ صرف پیشگوئیاں نہیں، بلکہ ایک پیمانہ تھیں جس سے وہ اپنے وقت کے سماجی اور سیاسی حالات کو سمجھ سکتے تھے اور ان پر غور و فکر کرتے تھے۔ اب کچھ مثالیں دیکھیں، جیسے یہ کہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، یا وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ اب یہ باتیں سننے میں تو شاید عام لگیں، ہے نا؟ لیکن اس نظریے کے مطابق یہ صرف ایسے ہی نہیں ہو رہا، یہ ہمارے معاشرے میں آنے والی گہری اخلاقی تبدیلیوں کی طرف اشارے ہیں۔ تو یہ تو تھیں چھوٹی نشانیاں، اب آتے ہیں بڑی نشانیوں کی طرف۔ یہ چھوٹی نشانیوں سے بہت مختلف ہیں، جو معاشرتی تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ بڑی نشانیاں تو غیر معمولی کائناتی واقعات ہیں جو دنیا کے خاتمے کا ایک ناقابل واپسی اعلان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ بڑی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت ہی زبردست ہے۔ قیامت کی نشانیاں ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہے۔ اگر آپ اسے کاٹ دیں تو تمام موتی ایک کے بعد ایک گرنے لگیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ واقعات شروع ہوں گے نا، تو پھر یہ رکیں گے نہیں، بلکہ بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک سامنے آئیں گے۔ تو اس لڑی کے جو پہلے موتی گریں گے، وہ 3 بڑی شخصیات کا ظہور ہے، اور یہیں سے خیر اور شر کے درمیان ایک ایسی عظیم کشمکش شروع ہوگی جو تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دے گی۔ اس کے بعد واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کائناتی سطح پر ہوگا، جو ہماری دنیا کو، جیسے ہم اسے جانتے ہیں، پوری طرح بدل کر رکھ دے گا اور ہمیں آخری دن کی طرف لے جائے گا۔ تو ان سب نشانیوں کو جاننے کا، چھوٹی ہوں یا بڑی، آخر مقصد کیا ہے؟ اور یہاں ہم واپس اپنی شروع والی بات پر آتے ہیں کہ یہ سب ایک روحانی تنبیہ ہے، ایک ویک اپ کال ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ ہم کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں اور تاریخیں گننے لگیں، یا ڈر کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، اصل مقصد ہے تیاری کرنا، خود کو عمل کے لیے تیار کرنا، یہ جاننا ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے اور خود کو بہتر بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ آخری طاقتور بات اس پورے پیغام کو بہت اچھے سے سمیٹتی ہے کہ ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنا صرف دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی احتساب اور خود کی اصلاح کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں واقعی ایک آئینہ ہیں، تو آج یہ ہمارے معاشرے کی، ہماری دنیا کی کیا تصویر دکھا رہی ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔